السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہم معاشرت علوم کا نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پاکستان کی تاریخی شخصیات۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے افراد بنائے ہیں جو کہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے اور اپنے ارادوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے نمایاں نظر آتے ہیں، اور اب دوسرے لوگوں ان کے کام دوسرے لوگوں کی زندگیوں پہ گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ انہی خوبیوں کی بنا پر وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اور انہی لوگوں کو تاریخی شخصیات کہا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایسے ہی شخصیت تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کی ٹھانی اور اس کو بنا کر ہی دم لیا۔ اب پاکستان بنانے کے لیے صرف قائد اعظم نہیں تھے، قائد اعظم کے پیچھے اور بھی بہت سی شخصیات تھیں جنہوں نے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ اب انہی شخصیات کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اور ان میں فہرست جو شخصیت ہے ان کا نام سر سید احمد خان ہے۔ اب سر سید احمد خان ایک استاد اور فلسفی تھے۔ اب 1857 کی جنگ آزادی میں کیا ہوا، ہندو اور مسلمان دونوں انگریزوں کے دشمن تھے، لیکن بدقسمتی سے کیا ہوا، یہ جو جنگ تھی مسلمان اور ہندو ہار گئے۔ اب سارا قصور ہندوؤں نے کیا کیا، مسلمانوں پر ڈال دیا اور انگریزوں کا ساتھ مل گئے۔ اب اس وقت کسی دو قومی نظریے کی بہت ضرورت تھی۔ اس وقت سر سید احمد خان نے سب سے پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایک قوم کا خطاب دیا، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان اور ہندو دونوں الگ الگ قومیں ہیں، ان کی زبان، ان کا لباس، ان کے تاریخ، ان کی ثقافت دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو سب سے پہلے کس نے دو قومی نظریہ پیش کیا؟ سر سید احمد خان نے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحریک علی گڑھ کا بھی آغاز کیا، جس کا مقصد مسلمانوں میں تعلیم کی شمع کو روشن کرنا تھا۔ مسلمان تعلیم کے میدان میں ہندوؤں سے بہت پیچھے تھے، اور سر سید نے مسلمانوں کو تعلیم کے لیے رامزن کرنے کے لیے تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا۔ اس کے بعد 1863 کو ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا، جس کا مقصد انگریزی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سر سید نے اور بھی بہت سے تعلیمی ادارے بنائے، جیسے کہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل اسکول قائم کیا گیا۔ اس اسکول کو 1877 میں کالج اور پھر 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ اس کے بعد جس ہم شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام بیگم رانا لیاقت علی خان ہے۔ ان کا 1905 سے 1990 تک ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ ہے۔ آپ نے بات کرنی ہے کہ بیگم رانا لیاقت علی خان کی خدمات کیا کیا تھیں۔ سب سے پہلے یہ تحریک پاکستان کی رکن رہیں اور تحریک پاکستان کی سرکردہ رکن رہیں، اور انہوں نے ان کے نام سے جیسے ظاہر ہوتا ہے بیگم رانا لیاقت علی خان کے، یہ لیاقت علی خان کی اہلیہ تھیں، اور انہوں نے پاکستان کی جد و جہد کے لیے، تحریک پاکستان کے لیے اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کام کیا اور خواتین میں سیاسی شعور اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس میں جو کہ 1940 میں ہوا بھی شرکت کی تھی۔ اس کے بعد بات کی جائے ان کی علمی خدمات پہ، تو انہوں نے 1949 میں آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن، جس کو اپوا کا نام کہا جاتا ہے، اس کے ایبریویشن اپوا ہے، تو یہ ادارہ بھی قائم کیا۔ اب اس ادارے کا کیا مقصد تھا؟ اس ادارے کا مقصد اسکولوں اور کالجوں کا ایک ایسا سلسلہ قائم کرنا تھا جو کہ جس سے خواتین کی ترقی ہو سکے۔ انہوں نے مختلف ممالک میں پاکستان کی سفیر کے طور پر کام کیا،
اور 1973 میں وہ صوبہ سندھ کی گورنر بن گئیں. وہ پاکستان کی پہلی خاتون صوبائی گورنر تھی, مطلب کہ ایک صوبے کی جو گورنر تھیں فرسٹ ٹائم جو بیگم رانا لیاقت علی خان بنی تھیں. اس کے بعد بات کی جائے بیگم جہاں آرا شاہ نواز. اب بیگم جہاں آرا شاہ نواز کی بھی بہت خدمات پاکستان بنانے میں تھی. سب سے پہلے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی پہلی خاتون تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گول میز کانفرنسوں میں بھی برصغیر کی خواتین کی نمائندگی کی. 1935 میں انہوں نے پنجاب میں خواتین مسلم لیگ تشکیل دی. کون سی ڈیٹ آپ کو بیٹا یہ ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کیا کیا ڈیٹس تھیں, کون سی تاریخیں تھیں جن میں ان کے کوئی یونیورسٹی, کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی جو تحریک تھی یا اس کا انعقاد ہوا, تو آپ کو یہ تاریخوں کو یاد رکھنا ہے. تو یہاں پہ ایک تاریخ کا بات کی جا رہی ہے. 1935 میں انہوں نے خواتین مسلم لیگ, مسلمانوں خواتین کے لیے بھی ایک جو پارٹی تھی وہ تشکیل دی, اور 1937 میں وہ پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں. انہوں نے پارلیمانی سیکرٹری برائے تعلیم, میڈیکل, صحت عامہ کے طور پہ بھی خدمات سر انجام دی. انہوں نے بہت سی انجمنوں میں بھی تنظیموں سے بھی وابستہ رہیں, ان تنظیموں سے بھی کام کرتی رہیں. ان تنظیموں میں جو صرف فہرست نام تنظیم کا آتا ہے وہ انجمن حمایت اسلام ہے اور ریڈ کراس ہے. ان تنظیم کا بھی مقصد ایکچولی جو تھا خواتین اور بچوں کی بہبود کے لیے تھا. جو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیمی اور معاشی موضوعات پر تعلیم کے بارے میں اور معاشی موضوعات پر کئی کتابچے بھی لکھے. اب ہم جن شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چودھری رحمت علی. اب چودھری رحمت علی جو تھے پاکستان کی تشکیل کے ابتدائی حامیوں میں سے تھے. انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے وکالت کی تعلیم حاصل کی. کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے وکالت کی تعلیم حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے پاکستان کے لیے نیشنل موومنٹ کا آغاز بھی کیا. انہوں نے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کے اصول کے بارے میں مختلف کتابچے شائع کیے. اب کتابچے بھی شائع کیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 28 جنوری 1933 کو ایک پمفلٹ جاری کیا. اس پمفلٹ کا کیا نام تھا؟ اس پمفلٹ کا نام تھا ابھی یا کبھی نہیں. کیا پمفلٹ کا نام تھا؟ ابھی یا کبھی نہیں. اب اس پمفلٹ میں سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا. تو بیٹا جب بھی آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے یا آپ کے کسی آگے شارٹ کویشچن میں یا انسین کویشچن میں کہیں پہ بھی آئے کہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے اپنے جو ایک پمفلٹ تھا ابھی یا کبھی نہیں اس میں سب سے پہلے تجویز کیا. اب جہاں بات کریں پاکستان کے تاریخی شخصیات کے بارے میں کہ ان کا کردار کے بارے میں, اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے پاکستان کے قیام میں صوبوں کا کردار کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان صوبوں میں کون کون سے ایسے رہنما تھے جو آئے اور جنہوں نے ان صوبوں کے اور قیام پاکستان میں ان صوبوں کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی. آئیے ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں, ریڈنگ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ صوبوں کے کیا کیا کردار تھا قیام پاکستان میں. 1843 میں برطانوی حکمران نے سندھ پر قبضہ کر لیا. انہوں نے بمبئی کو سندھ کا حصہ بنا دیا اور اسے اپنے انتظامی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ نے سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے پر بہت زور دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی مسلمانوں کے حقوق کے لیے اہم ثابت ہوگی. بالآخر 1936 میں سندھ کو ایک الگ صوبہ بنا دیا گیا. اکتوبر 1938 میں سندھ صوبائی مسلم لیگ کا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا جس کی صدارت قائد اعظم نے کی. آپ نے دیکھا کہ پہلے جو سندھ تھا وہ بمبئی کا حصہ تھا, لیکن قائد اعظم کی دن رات محنت اور اس پر زور دیا گیا کہ سندھ کو اب بمبئی سے علیحدہ کر دیا گیا اور بالآخر 1938 کو قائد اعظم کی صدارت میں کیا ہوا, سندھ کو ایک علیحدہ صوبہ قرار دے دیا گیا. مسلمان ریاست کے لیے اس اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی. یہ قرارداد شیخ عبدالمجید سندھی نے پیش کی تھی. سندھ کے نمایاں رہنماؤں میں قائد اعظم محترمہ فاطمہ جناح, سر عبداللہ ہارون, بیگم عبداللہ ہارون,
رانا لیاقت علی خان، جی علانہ محمد اور کھوڑا وغیرہ شامل تھے۔ سندھی عوام میں آزاد ملک کا شعور بیدار کرنے میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ تاجروں، مذہبی رہنماؤں اور طلباء نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ سندھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کے طلباء نے پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سندھ کے لوگوں نے قرارداد پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ 26 جون 1947 کو سندھ اسمبلی نے باضابطہ طور پر پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے سے سندھ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سندھ کے لوگوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور آخرکار 26 جون 1947 کو سندھ باضابطہ طور پر پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں پنجاب کی۔ پنجاب کس طریقے سے پنجاب کے لوگوں نے کس طریقے سے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور کیا کون سے رہنما پنجاب میں شامل تھے۔ صوبہ پنجاب ہمیشہ سے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ پنجاب کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے سر میاں محمد شفیع نے 1906 میں پنجاب مسلم لیگ قائم کی۔ تو بیٹا ڈیٹ یاد رکھیے گا، 1906 میں پنجاب مسلم لیگ قائم کی۔ پنجاب کی سیاست میں علامہ محمد اقبال، سر میاں محمد شفیع اور ملک برکت علی نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کی حمایت کی تاکہ مسلمان اپنی علیحدہ شناخت حاصل کر سکیں۔ تو آپ کو ان رہنماؤں کے نام کو اچھی طرح یاد کرنا ہے جن کا تعلق پنجاب سے تھا۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے خطبہ الہ آباد میں دو قومی نظریے کے بنیاد پر تقسیم ہند کی تجویز پیش کی۔ آپ نے اس سے پہلے خطبہ الہ آباد دو قومی نظریہ کا جو تھا وہ دیکھا تھا کہ نظریہ کس نے پیش کیا، سر سید نے۔ اس کے بعد 1930 میں علامہ اقبال نے بھی اس پر زور دیا اور خطبہ الہ آباد میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہند کی تجویز پیش کی۔ مسلمان رہنماؤں کی اپیل پر قائد اعظم محمد علی جناح برطانیہ سے واپس آ گئے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھال لی۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے مطالبے کے لیے ایک قرارداد پیش کی جسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ پنجاب اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ کیونکہ قرارداد پاکستان پنجاب کے شہر میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آزاد ریاست پاکستان کے حصول کے لیے پنجاب کے طلباء نے دن رات مثالی کام کیا۔ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے پنجاب کے شہروں اور دیہاتوں میں قائد اعظم کا پیغام پہنچایا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کون سی جو پنجاب مسلم فیڈریشن جو ہے ان کے طلباء نے بھی پنجاب جو قائد اعظم کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا اور ان کا پیغام جو تھا پورے شہروں اور دیہاتوں تک پہنچایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی کوششوں سے 3 جون 1947 کو پنجاب کے مسلم اکثریت والے علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد بات کی جاتی ہے خیبر پختونخوا میں۔ اب خیبر پختونخوا کے جو تھے لوگ یا ان کے جو شہر وہ کس طریقے سے پاکستان میں آنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی اور ان میں کون کون سے رہنما شامل تھے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا پورے برصغیر پاک و ہند میں سب سے آخر میں انگریزوں کا تسلط قائم رہا۔ خیبر پختونخوا کے عوام انگریزوں کے تسلط کے خلاف تھے، انہوں نے انگریزوں کے سامنے کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ یہی وجہ تھی کہ برطانوی حکمرانوں نے خیبر پختونخوا کی ترقی کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے یہاں کے لوگوں کو سیاست سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی۔ برصغیر پاک و ہند کے دوسرے صوبوں میں جب آزادی تحریک کا آغاز ہوا تو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ 1913 میں سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے اسلامیہ کالج پشاور اور کالجیٹ اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ بیٹا اب یہ بہت اچھی طرح یاد رکھنا کیونکہ یہ آپ کا ایک شارٹ کویشچن بھی ہے جس میں آئے گا کہ اسلامیہ کالج کی بنیاد کس نے رکھی؟ صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے۔ ان اداروں نے پختونوں میں سیاسی شعور پیدا کیا اور اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور قرارداد پاکستان کی حمایت کی۔
قرارداد پاکستان 1940 کی منظوری میں خیبر پختونخوا کے عوام کی نمائندگی سردار اورنگزیب خان، بیگم زری سرفراز، میاں ضیاء الدین بہادر، سعد اللہ خان اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ اب ان رہنماؤں کا آپ نے نام اجیتا یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد بات کی جاتی ہے بلوچستان میں۔ بلوچستان کا جہاں بات کی جاتی ہے ایک قدیم تہذیب کا مرکز ہے۔ اس تہذیب کے آثار درہ بولان، کوئٹہ اور سبی کے علاقوں سے دریافت ہوتے ہیں، اور اس 1939 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ کی ہدایت پر قاضی محمد عیسیٰ نے بلوچستان مسلم لیگ کو مستحکم کیا۔ اب اس میں آپ نے اس کے جو رہنما تھے قاضی محمد عیسیٰ کا نام یاد رکھنا ہے بلوچستان کے لیے۔ اور فضل احمد غازی، ملک عبداللہ خان قاسی اور فتح محمد نے بلوچستان کے عوام کی رہنمائی کی۔ بلوچستان کے عوام نے قرارداد پاکستان 1940 کی بھرپور حمایت کی، اور یہی وجہ تھی کہ جون 1947 میں پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں نواب محمد خان جویزی اور میر جعفر خان جمالی نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد بات کی جاتی ہے گلگت بلتستان کی۔ اب گلگت بلتستان میں کیا ہوا؟ جب تحریک پاکستان اپنے عروج پہ تھی، اس وقت گلگت بلتستان مہاراجہ نظام کے زیر نگین تھا۔ 3 جون کے منصوبے کے تحت تمام آزاد ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں شامل ہو جائیں، تو مہاراجہ ہری سنگھ نے عوام کی امنگوں کو پس پشت ڈال کر بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ تو اس پر گلگت اسکاؤٹس اور کشمیری کے جوانوں نے مرزا حسن خان، بابر خان اور صدر خان وغیرہ کی قیادت میں ڈوگرا راج کے خلاف اعلان بغاوت کی، اور 1 نومبر 1947 کو گورنر گھنسا سنگھ کی حکومت کو ختم کر کے گلگت بلتستان کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ 16 نومبر 1947 کو گلگت پہنچ کر علاقے کا نظم و ضبط سنبھالا اور علاقے پر حکومت پاکستان کی عمل داری قائم کر دی۔ آزاد جموں کشمیر۔ برصغیر پاک و ہند میں تقسیم کے وقت آزاد جموں کشمیر بھی آزاد ریاست تھی۔ اس کے بیشتر آبادی مسلمان ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں آزادی کی لہر نے یہاں کے عوام کو بھی متاثر کیا۔ سید ضیاء الدین نے تحریک پاکستان کے نمایاں رہنما تھے۔ انہوں نے 23 مارچ 1940 کے جلسے میں کشمیریوں کے وفد کی نمائندگی کی اور قرارداد پاکستان کی بھرپور حمایت کی، اور چودھری غلام عباس کا شمار بھی کشمیر کے نمایاں رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت آزاد ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آزاد رہنے کا کشمیر نے کیا فیصلہ کیا۔ اسی طرح لیکن کشمیر کے جو مہاراجہ تھے ہری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 کو کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا۔ اس پر کشمیری عوام نے مہاراجہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور کشمیر کا کچھ حصہ آزاد کروا کر پاکستان میں شامل کر لیا۔ آپ نے دیکھا اس سبق میں ہم نے پاکستان کی تاریخی شخصیات اور پاکستان میں کے دیگر صوبوں کی قیام کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ اب ہم اس کے بک ورک کرتے ہیں اور ساتھ اس کے سوال جواب پڑھیں گے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا۔ اب 4 آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے، محترمہ فاطمہ جناح نے اور سر سید احمد خان نے۔ تو اس کی جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے سر سید احمد خان، اس کو آپ ٹک کر دیں۔ اس کے بعد ہے پاکستان کی پہلی خاتون صوبائی گورنر تھیں محترمہ فاطمہ جناح، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم رانا لیاقت علی خان اور بیگم شائستہ اکرام۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے بیگم رانا لیاقت علی خان۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی 1933 میں، 1935 میں، 1934 میں یا 1937 میں؟ تو اس کا رائٹ ہے 1937 میں۔ آپ اس کو ٹک کر دیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی چودھری رحمت علی نے، قائد اعظم نے، سر سید احمد خان نے، سر میاں محمد شفیع نے۔ تو رائٹ آپشن ہے سر سید احمد خان نے۔ جنگ آزادی لڑی گئی کب؟
1854 میں, 1867 میں, 1857 میں یا 1757 میں؟ تو اس کی رائٹ آپشن ہے 1857 میں. چودھری رحمت علی نے 28 جنوری کو ڈیش پمفلٹ میں پہلی بار پاکستان کا نام تجویز کیا. ہم اور آپ, کبھی کبھی, ابھی ابھی, یا ابھی یا کبھی نہیں. تو ابھی یا کبھی نہیں رائٹ آپشن ہے, اس کو ٹک کر دیں. 23 مارچ 1939 کو ڈیش کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا. بنارس, بمبئی, کراچی, لاہور. تو لاہور اس کی رائٹ آپشن ہے, آپ اس کو ٹک کر دیں. ڈیش نے 1906 میں پنجاب مسلم لیگ قائم کی. سر عبداللہ ہارون, سر میاں محمد شفیع, لیاقت علی خان یا چودھری رحمت علی؟ تو رائٹ آپشن ہے سر میاں محمد شفیع نے. بلوچستان کے ڈیش نے جون 1947 میں پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. شاہی جرگے, آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے. مسلمانوں نے قریباً 1.5 سال برصغیر پر حکومت کی. 200 سال, 900, 400, 500. تو 900 سال آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے مختصر سوالات کے جوابات کے بارے میں. پہلا سوال ہے, دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے اور اس نظریے کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے اپنی ریڈنگ کے دوران اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ دو قومی نظریے سے مراد ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں قومیں مذہب, تاریخ اور ثقافت کے لحاظ سے الگ الگ ہیں. سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے, پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا اور کب؟ پھر تھا 28 جنوری 1933 کو ایک پمفلٹ میں چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ریڈنگ کے دوران پڑھا تھا کہ پاکستان کا نام کس نے اور کب تجویز کیا. اسلامیہ کالج پشاور کس نے قائم کیا اور اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ تو سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد رکھی. اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء نے قرارداد پاکستان کی بھرپور حمایت کی. اب تفصیلی جوابات کی طرف آ جائیں. اس کا پہلا سوال نمبر پہلا ہے, سر سید احمد خان نے برصغیر کے مسلمانوں کی بیداری کے لیے کیا خدمات سر انجام دی؟ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور بیداری کے لیے بھرپور جدوجہد کی. مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا اور دو قومی نظریہ پیش کیا. آپ کو یاد ہوگا ہم جب سبق کی پڑھائی کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا. آپ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے حقوق پہچانیں اور دوسری اقوام کے شانہ بشانہ ترقی کریں. آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا. اس تحریک کے تحت آپ نے بہت سے اسکول اور تعلیمی ادارے قائم کیے. اب سوال نمبر 2, تفصیلی سوال نمبر 2 ہے, بیگم رانا لیاقت علی خان کی سیاسی اور معاشرتی خدمات پر نوٹ لکھیں. آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ تھی. آپ نے پاکستان کی جدوجہد میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کام کیا. خواتین اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے منصوبوں پر کام کیا. خواتین کے لیے ہم نے ذکر کیا تھا آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن. اس کو بیٹا یاد رکھنا ہے اچھی طرح سے, آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن, جس کو اپوا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, ادارے کے تحت اسکولوں اور کالجوں کا قیام کیا. آپ پاکستان کی پہلی خاتون صوبائی گورنر تھیں. اس کے بعد سوال نمبر 3 پر آ جائیں, جو کہ ہے خیبر پختونخوا کے عوام نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیسے کیا؟ تحریک آزادی میں خیبر پختونخوا کے عوام نے بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی. تعلیمی اداروں نے پختونوں میں سیاسی شعور پیدا کیا. ٹھیک ہے, آپ نے تعلیمی اداروں کو یاد رکھنا ہے. کنہوں نے پختونوں میں سیاسی شعور پیدا کیا؟ تعلیمی اداروں نے. سردار عبدالعرب نشتر اور دیگر رہنماؤں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا. خیبر پختونخوا میں ایک ریفرینڈم کروایا گیا جس کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ یہاں کے لوگ عوام پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں. عوام نے پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا اور یوں خیبر پختونخوا پاکستان کا صوبہ قرار پایا.
ٹھیک ہے. اب یہ سوال مختصر اور تفصیلی سوالات کے جوابات بیٹا آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں, اور جو اس کے ایم سی کیوز تھے اس کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے, اور ایک دفعہ خود سے دوبارہ سے سارے اس سبق نمبر 6 کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے.